میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ محرم کی 10 تاریخ کو حلیم بناتے ہیں۔ اکثر تو یہ شیعہ کی رسم ہے، حلیم بناتے ہیں۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، یہ حلیم کھا رہے ہیں۔ ان ملنگوں کا تم وفا دیکھو۔ حضرت حسین کہتے ہیں پیاسے شہید ہو گئے اور سبیلے دودھ کی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین جس گھوڑے پہ دلدل پہ سوار ہوئے تھے اس کو بھی لے آتے ہیں، بڑا اس کے اوپر تیر کے نشان لگاتے ہیں، خون۔ اور ظالموں، حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، تم نے کہاں سے گھوڑا پکڑ لیا ہے؟ حضرت اونٹ پہ گئے تھے۔ اتنے بڑے اچھا لوگ بھی ایسے ہیں کہ سبحان اللہ، ہماری اہل سنت کی عورتیں بھی ان کے اجلاس میں ہوتی ہیں، اور جن کا بچہ پیدا نہ ہو کہتے ہیں کہ دل کے نیچے سے گزرو، خاوند سے بچہ ملا نہیں، گھوڑے سے ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا ملازم شیعہ ہے جو کھانا پکاتا ہے، پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو کیا شیعہ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے جب یہودیوں کا کھا رہے ہو؟ یہ وپسی کولا اور 7 اپ اور یہ کس کی ہے؟ یہ پیزا اور فلاں برگر یہ کہاں کے ہیں؟ یہ سارے یہودیوں کے تو ہیں۔ اگر یہ کھانا جائز ہے تو اس بیچارے کی نوکری کیوں خراب کرتے ہو؟ اس کا پکا ہوا بھی جائز ہے۔ صحابہ کرام لا علاج بیماریوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اسے شفا ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ فاتحہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، لیکن زبان وہ نہیں ہے۔ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے اعمال گندے ہیں، اس لیے پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو بس سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، دم کیا بٹ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اگر نظر لگ جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ 7 دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد اس کو دم کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ کہتے ہیں جی کہ چند مہینے پہلے شادی ہوئی، 6 جولائی کو شوہر نے 1 طلاق دے دی، اور 8 جولائی کو شوہر حادثے میں مر گیا۔ تو یہ طلاق کی عدت گزارے گی، چونکہ موت تو اس کی نکاح میں نہیں آئی نا، اس سے پہلے اس کا نکاح ختم ہو چکا تھا، طلاق دے دی تھی اس نے۔ اگر یہ بعد میں ہوتا تو پھر یہ موت کی عدت گزارتی، اب صرف طلاق کی عدت گزارے گی۔ تعویذ کے بارے میں اگر قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسے خدشت بنے ہیں تو اللہ کو پتہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کھوڑ کی بیماری کے لیے وظیفہ، ہر بیماری کے لیے وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے۔